بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل طبیعت خراب چل رہی ہے. کوئی نہ کوئی تکلیف ایسی لگی رہتی ہے اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل آخر ہو. ابھی ہم جب بنارس سے چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بس ایک آدھ گھنٹے کی بات ہے. ہماری اہلیہ نے کہا کہ تم کو نظر لگ گئی ہے. خیر پرانی آیات وغیرہ پڑھ کے تمام کیا. پھر اسٹیشن آیا. طبیعت میں توازن نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک ذمہ داری دی ہے تو اس ذمہ داری کا احساس ہم کو ہر وقت جوان رکھتا ہے. ہر دم رواں پہم رواں ہر دم دماں جوان رکھتا ہے. اور وہی اللہ کا پر اعتماد اور بزرگوں کی نسبت کی برکت سے چلتے رہتے ہیں. ابھی ہم نے بہت طویل دورے کیے، اڑیسہ کے، کلکتے کے، اور کر رہے ہیں اور سلسلہ جاری ہے. اور کل وہاں بھاگلپور میں ہر ماہ تربیتی مجلس کا آغاز تھا، وہاں بھی بیان ہوا، صبح بھی ہوا. آج کی اس مجلس میں ہم نے جو قرآن آیات پڑھی ہوں گی، جو حضرات پڑھے لکھے سمجھ گیا ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہ اہل ایمان کی شناخت، اہل ایمان کی پہچان. قلب ہو شاکر اللہ کی نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی، زندگی دی، بیوی بچے دیے، بقدر ضرورت روزی دی، اور ایمان کی دولت دی اور اچھے اعمال کی نعمت بخشی. قلب ہو شاکر اللہ کی ہر نعمت پر، اور زبان ہو ذاکر کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں. استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تاکہ ہمارا کوئی وقت غفلت میں نہ گزرے. جب زبان سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور قلب سے اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمارا شمار ہوگا خدا کے ذاکرین شاکرین بندوں میں. اسی لیے آپ قرآن و سنت پر نظر ڈالیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ذکر اللہ تو ہمہ وقت ہو. اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کا ذکر کریں کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے بیٹھتے پہلو کے بل، کیونکہ ذکر اللہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو نور پیدا ہوتا ہے، قلب میں جو نور پیدا ہوتا ہے، دماغ میں جو نورانیت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تفکر پیدا کرتا ہے، اس بات کی فکر پیدا کرتا ہے کہ خلاق عالم نے جو پوری کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ موجود ہے. ذکر اللہ جب کثرت سے آدمی کرتا ہے، اس کے رگ و پے میں جب ذکر اللہ پیوست ہو جاتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے، بصیرت سے کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے اللہ آپ نے بیکار نہیں پیدا کسی بھی چیز. تو قلب ہو شاکر اللہ کی نعمت پر
اور زبان ہو ذاکر. پھر ذکر دو طرح کا ہے. ایک کا نام ہے تسبیحات، اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک. الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق صرف میرا رب ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اسی کی ہے. قرآن نے کہا فسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، اللہ کی ذکر کثرت سے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح شام. جب تم سو کر اٹھو تب خدا کی پاکی بیان کرو، جب دن جانے لگے تب خدا کی پاکی بیان کرو، جب بستر پر جاؤ تو تب خدا کی پاکی بیان کرو، خدا کی حمد و ثنا کرو. وہ تسبیحات میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، بہترین نام. جس نام سے چاہو تم اس کو پکارو. تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کی صفات کا ذکر، خدا کی صفات کے ذکر کو تسبیحات کہتی ہیں، اور اللہ کی ذات کے ذکر کو ذکر اللہ کہتے ہیں. یہ دونوں نص قطعی سے ثابت ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ نص قطعی سے ثابت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت امت کو دی تھی، عرب قریش عرب کو، وہ کیا کہا تھا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ بنیاد ہے، ایمان کی اساس و بنیاد ہے. ساری کائنات کی طاقتوں کی عظمتوں کی نفی کرنا اور ایک اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کی صفات حسنہ جو ہیں، اسماء حسنہ کے ذکر سے، ان کے پڑھنے سے اللہ کے رحمان ہونے کا، اللہ کے رحیم ہونے کا، اللہ کے رؤوف ہونے کا، اللہ کے حبیب ہونے کا، اللہ کے حسیب ہونے کا، اللہ کے رقیب ہونے کا، اللہ کے مہیمن ہونے کا، اللہ کے ودود ہونے کا، اللہ کے رؤوف ہونے کا، اللہ کے عزیز ہونے کا، اللہ کے علام ہونے کا یقین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کے ذکر سے خود اللہ دل کے اندر آتا ہے. من گنجم در زمین و آسمان لیک گنجم در قلب مومنہ. میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، لیکن لا الہ الا اللہ کے ذکر کی برکت سے مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اور پھر اس کے فضائل اور برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کہیں تعلیم ہو رہی ہے، مسائل کا مذاکرہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی اور بات ہو رہی ہے، کہیں کوئی اور بات ہو رہی ہے. دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ جا کے وہاں بیٹھے. آپ کے کانوں نے سنا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے آنکھ سے دیکھا کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جا کے وہاں بیٹھ گئے. کیونکہ سب سے زیادہ ذکر آپ کو مرغوب تھا اللہ. اور ذکر کے انوار و برکات، اس کی تجلیات جو ہیں وہ انسانی زندگی کو نورانی، انسانی قلب کو نورانی، اس کی روح کو نورانی بنا دیتے ہیں. اور جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے. خود قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وَاصیلا، اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، یا علماء بیٹھے ان سے پوچھ لو
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ سے لے کر یہ 3-4 آیتوں میں اللہ نے پورے تمام اپنے بندوں کو مخاطب کیا، فرد واحد کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ مفتی اکبر صاحب یا پوری امت مراد ہے؟ پورے لوگ مراد ہے، تمام اہل ایمان مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کا انفرادی بھی کر سکتے ہیں اور اجتماعی بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا فردا فردا، تنہا ذکر کرو۔ خدا کا کلام کا کس نے روکا تھا اللہ کو؟ لیکن نہیں ہے، ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے چلے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، سب مل کر ذکر کرو، اور ذکرن کثیرا، اور کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور سب مل کر اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام، یعنی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ کہاں بدعت کہنے والے بلائیوں؟ قرآنی احکام اشارت النص سے دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں، صراحت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پیر سمجھتے ہیں وہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، جو جاہل ہے۔ 14 سال ہم نے رگڑا اپنا جسم، اسی لیے آپ پیر ہیں جس سے بولتے رہے ہیں، جانتے نہیں ہے، غلط فہمی دور کر لینا۔ ہم شاہ رسول اللہ صاحب کو شامل احکام خداوندی صراحت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ قرآنی آیات اشارہ کرتی اس سے یہ حکم ثابت ہوا، قرآنی آیات کی دلالت کرتی اس سے یہ حکم ثابت ہوا، قرآنی آیات صراحت ثابت کرتی اس سے یہ حکم ثابت ہوا۔ ہاں اس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود۔ اچھا اور سن لیجیے بڑے مزے کی بات، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی یصلی علیکم، هو الذی یصلی علیک نہیں کہا کہ جب مولی حاجب ذکر کریں تو هو الذی یصلی علیکم، یہ جاہل پاگل بتائیے یہ کس کھیت کے مولی ہیں پڑھے لکھے ہوئے، ان کو علیکم کا معنی نہیں معلوم ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ صلی یصلی مضارع کا صیغہ استمرار و دوام کو چاہتا ہے۔ بولو بولی صاحب بولتے کیوں نہیں؟ اب تو پڑھاتے ہیں، ہم تو پڑھاتے بھی نہیں۔ هو الذی یصلی علیکم، جب تک بندہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، علیکم تم سب مل کر رحمت خدا کی برستی رہتی ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور لکھ لیجیے اور جماعت آئی کہ تم پر خدا کی رحمتیں دمادم اترتی رہتی ہیں، اترتی رہیں گی، اور اللہ کے خاص فرشتے تم پر رحمتوں کی دعائیں، تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم سب کو ظلمت سے نکال کر، کفر کی ظلمت سے نکال کر، شرک کی ظلمت سے نکال کر، دنیا کی محبت سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف، توحید کے نور کی طرف، محبت الہی کے نور کی طرف، معرفت الہی کے نور کی طرف تم کو پہنچا جائے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنین کو بڑا رحم کرنے والا ہے، آسان راست سے بتاتا ہے، مشکل بات نہیں بتاتا۔ اور تو اور کہیں نہیں کہا تنہا، کیا فرمایا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ ظاہر کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس دن بندہ اپنے رب سے، دنیا میں ذکر کرنے والا بندہ اپنے رب سے ملے گا اس ذکر اللہ کی برکت سے، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو دو ضمانتیں ملیں گی، ایک اللہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مبارکباد پیش کریں گے۔ دنیا میں تم کہتے تھے تحیات للہ، والصلوات للہ، ہر قسم کی جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ دینے کے لیے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس رب، وہ رب اس دن کہے گا میری طرف سے ہر قسم کی رحمتیں تجھ پر فدا، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے۔